ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ کہف میں تیسرا بڑا قصہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ یہ 700 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 7 صدیاں پہلے عراق جو قدیم ترین ملک ہے اس زمین پہ، جہاں نوح علیہ السلام بھی تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام بھی، تو 2 حکومتیں تھیں عراق میں، ایک نینوا کی اور دوسری بابل کی۔ بابل کی حکمران کا جو بابل کی حکومت تھی اس کا حکمران تھا بخت نصر، مدبر بھی تھا، ظالم بھی تھا، بہادر بھی تھا۔ اس نے ارد گرد کی قوموں پہ یلغار کر کے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر اپنے علاقوں میں لے آتا اور ان کے شہروں کو کھنڈرات بنا دیتا۔ اسی زمانے میں یروشلم، بنی اسرائیل جہاں آباد تھے، روحانی، اخلاقی اور اجتماعی زندگی میں وہ بالکل پستی کا شکار تھے، بدکرداریاں اور بدعمالیاں تھیں، نام کے مسلمان تھے، اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق، اللہ کے نبیوں کی یعنی کہ تعلیمات کے الٹ کام کرتے اور مشغلہ دین کو بنا لیا انہوں نے۔ حالانکہ ان کی آسمانی کتابوں کے اندر یہ تنبیہ بھی موجود تھی کہ باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پہ برسے گا، لیکن وہ اسی طرح بدعمالیوں میں شکار رہے۔ یرمیاہ نبی نے بھی ان کو تنبیہ کیا، بلکہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کا تذکرہ کیا۔ پھر وہ جب باز نہ آئے تو عذاب کا کوڑا بخت نصر کی شکل میں برسا ان پہ، اور اس طرح یعنی کہ وہ اس نے حملہ کیا کہ مقدس اور خوبصورت شہر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور 1 لاکھ سے زائد یہودیوں کو ہانک کر عراق میں لے آیا بابل کے اندر، جس میں عزیر علیہ السلام بھی تھے جو تورات کے حافظ تھے۔ تو اسی زمانے میں ان کے ایک پیغمبر دانیال نے مکاشفہ کے ذریعے بتایا بھئی تمہارا نجات دہندہ آئے گا جس کی 2 لٹیں ہوں گی، یعنی کہ 2 سینگوں والا، تاج کے اوپر 2 سینگ ہوں گے۔ تو ذوالقرنین کا معنی یہی ہے، قرن کا معنی سینگ۔ تو یہ کون نجات دہندہ تھا؟ کسی نے سکندر یونانی کو کہا، لیکن وہ تو مشرک تھا۔ تو زیادہ محققین کی جو تحقیق ہے وہ یہی تھی، یہ ایران کا بادشاہ خورس ہے، اس کے اوپر یہ ساری جو ہے چیزیں فٹ بیٹھتی ہیں، کیونکہ خورس کو ہی یعنی کہ ذوالقرنین کا لقب 2 سینگوں والا کہا گیا۔ اس نے فارس اور الجبال کی 2 حکومتوں کو اکٹھا کر کے یہ اتحاد کیا، تو اسی لحاظ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اور آسمانی صحیفوں میں اس کو خدا کا مسیح، خدا کا نگہبان بھی کہا گیا۔ تو اس نے بیک وقت مغرب، مشرق اور شمال میں یعنی کہ زبردست یلغار کی۔ ایشیا کوچک کا علاقہ صرف 14 دن میں اس نے یعنی کہ مستحکم ترین حکومتوں کو فتح کر لیا۔ 1400 میل کا فاصلہ طے کر کے مغرب کی جانب کھڑا ہو گیا، اور بحر ایجین جو ہے مغربی ساحل کا علاقہ وہاں تک پہنچ گیا، اور مشرقی طرف وہ وحشی قبائل صحرا کے جو آج کا مکران ہے یہاں تک، اور شمالی مہم اس کی بحر کاسپین خزرز کو دائیں جانب چھوڑتا ہوا کاکشیا کے پہاڑی علاقوں کی طرف چلا گیا، حتیٰ کہ اس نے بابل بھی فتح کر لیا جو بخت نصر کا علاقہ تھا۔ تو یہ عظیم الشان حکمران مسلمان تھا، خورس اس کا نام تھا، اور جو ایران میں پرانے کتبے ملتے ہیں استغر شہر کے اندر، اس میں باقاعدہ اس کا یہ خدائے برتر احور موزدہ کا نام آیا ہے۔ تو ایرانی زبان میں یہ خدا ہی کا نام ہے، جس طرح اللہ عربی میں ہے اور عبرانی میں ایل اور سریانی میں الوہیم کہتے ہیں، تو احور موزدہ یعنی کہ اس زبان میں ہے۔ اور یہ مجوسیت کے اوپر نہیں تھا، بلکہ ابراہیم زرتشت کی جو توحید تھی، جو توحید کی دعوت دینے والے تھے، یہ انہی کے مذہب پہ تھا، اور اس کا جانشین دارہ بھی وہ اسی توحید کے اوپر تھا۔
قرآن مجید میں تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا، کیونکہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا یہودیوں کے کہنے پہ۔ یہودی بڑے مشکل سوال مشرکین مکہ کو کہتے کہ اللہ کے نبی اگر یہ ہیں تو ان سے یہ پوچھو۔ کبھی ذوالقرنین کا بادشاہ کا پوچھ لیا، کبھی وہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ پوچھا، اور اسی طرح اصحاب کہف کا۔ کبھی کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ کنعان سے مصر کیوں آگے، جس میں سورہ یوسف میں جواب دیا گیا۔ تو سچے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے ساتھ ذوالقرنین کا بتا دیا۔ قرآن مجید میں ہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق۔ قل کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، میں تمہیں بتاتا ہوں تلاوت کے ذریعے، میں تمہیں اللہ کی کتاب سناتا ہوں، تم ذوالقرنین کا پوچھتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر قسم کا سامان حرب دے دیا۔ فتوحات کے لیے یا بہترین حکومت کے لیے جو جو چیزیں ضرورت تھی اللہ نے ہمیں دی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دی۔ اس نے مختلف قبائلی حکومتوں کو اکٹھا کر کے ایک شہنشاہی نظام میں منسلک کر دیا۔ بابل اور نینوا کی عظیم الشان حکومتوں پہ بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اب اس کی فتوحات کا تذکرہ ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اللہ کہتے ہیں اس نے ایک مہم کی تیاری کی۔ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ فتح کرتا کرتا وہاں تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وجدها تغرب فی عین حمیۃ، اس نے پایا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک دلدل کے اندر۔ کئی مستشرقین اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اندر، دیکھو جی سورج تو دلدل کے اندر نہیں ہوتا، یہ تو سائنسی لحاظ سے غلط ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کی اپنی بات بتا رہے ہیں کہ وجدہا، ذوالقرنین کو اس طرح لگا کہ وہ دلدل کے اندر سورج جا رہا ہے، جس طرح کسی کو پتہ لگا یار پہاڑی کے پیچھے سورج غائب ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ وجدہا قومن، تو جہاں مغرب کے آخری کنارے تک پہنچ گیا اس نے ادھر ایک قوم دیکھی۔ قلنا یا ذوالقرنین، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو ان سے اچھا سلوک کرے یا ان کو سزا دے۔ تو یہ مغربی مہم کا ایسا غلبہ تھا کہ تباہی نہیں، ایسا خاموش انقلاب تھا کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ اور اللہ کی رحمت اور برکت، مسلم بادشاہ ہر دور میں ایسا ہی انقلاب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کھوپڑیوں کو مینار بنا دیتے ہیں، فصلوں درختوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، بلکہ وہ دلوں کو جیت لیتے ہیں، جس طرح اسلامی فاتحین کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ جتنی تباہی اور بربادی ہے یہ ہمیں دوسرے جو ہیں فاتحین جو اسلام سے دور ہیں ان کی فتوحات میں ملتا ہے۔ یہ ہلاکو ہے، یہ چنگیز خان ہے، یہ سکندر ہے۔ پھر فرمایا قرآن مجید میں ہی ہے سورہ کہف، اما من ظلم فسوف نعذبہ، کہنے لگا جو ظلم کرے گا یعنی کفر شرک ہے اور بغاوت پہ ہوگا ہم تو اسے سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اس کا معنی آخرت اس کا ایمان تھا اور اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ ہاں جو ایمان لایا وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے۔ تو یہ تھی اس کی مغربی فتوحات۔ مشرق کی طرف ثم اتبعہ سببا، اس نے پھر آرام سے نہیں بیٹھا، کوئی گانے بجانا سننا والا نہیں تھا بادشاہ، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے والا تھا۔ لوگوں تک توحید کا سبق، مسلمان عوام میں ہو یا بادشاہ ہو، منہج مسلک اور مشن ایک ہی ہوتا ہے کہ جو کلمہ میں نے پڑھا ہے توحید کا یہ میرا ساتھ والا ہی پڑھ لے۔ بادشاہ کے پاس زیادہ اختیار ہوتے ہیں، وہ دنیا کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، لیکن آزاد بادشاہ دعوت دیتے ہیں جو ان کی جیبوں کی طرف خیال کریں، جو ان سے کہیں امداد ہر وقت مانگنے کے لیے پریشان ہوں کہ یار امداد مل جائے، وہ توحید کی دعوت اسلام کی دعوت کس طرح دے سکتا ہے؟ وہ بندہ ہو یا بادشاہ ہو، جو ان کے حکم کا فرما بردار ہو
وہ اپنے دین کی دعوت کس طرح دے سکتا ہے؟ تو ذوالقرنین بادشاہ، اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا بادشاہ نصیب فرمائے جس کی تعریفیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس نے پھر مہم کی تیاری کی، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ ادھر پہنچ گیا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف، وجدہا تطلع علی قوم، اس نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ سورج ان پہ طلوع ہوتا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کوئی اوڑ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی خیمہ، کوئی درخت نہیں ہے، ڈائریکٹ سورج کے نیچے یعنی کہ صحراؤں میں وہ پھرتے ہیں۔ خانہ بدوش قبائل تھے صحرا کے، آج کا وہ مکران کا علاقہ ہے۔ اہل مفسرین کہتے ہیں وہ اقصائے مشرق تک وہ یعنی یہ اس نے علاقہ فتح کیا۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے ان کی فتوحات۔